نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما، بالغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، در دل و دنیا ارشاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ چونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ماہ ربیع الثانی میں ہوا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اس لیے بھی تاکہ ہمیں ان بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی رہے، ہم ان بزرگوں کو بھول نہ جائیں، تو ان بزرگوں کا جو وصال کا دن ہوتا ہے اس دن یا پھر ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا، یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، تو اس لیے کہ ہم ان کو کہیں بھول نہ جائیں، تو آج امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی زندگی کے واقعات انشاءاللہ العزیز عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں صحابہ کے بعد جو امام آئے ہیں فقہ کے امام، ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پہ حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آتا ہے۔ تو بہت بڑی یہ شخصیت ہے، یہ فقہ کے امام ہوئے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ شاگرد ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج پہ گیا، تو حج کے موقع پر اس سال فرماتے ہیں کہ بڑا اجتماع تھا، بہت لوگ حج کرنے کے لیے آئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے باری تعالیٰ
کیا یہ جو سارے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا ان سب کا حج قبول ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا، میرے خواب میں مجھے بتایا گیا، مجھے خواب آئی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ لاکھوں کا حج قبول ہو گیا ہے، مگر ایک شخص ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو گھر میں بیٹھے ہی حکم دے کہ اپنے ماں باپ کی زیارت کر لے، تجھے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہوں، اور چاہے تو اپنے گھر میں بھی بلا کر حج قبول نہ کرے، یہ اس کی بے نیازیاں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ ایک شخص ہے محمد بن ہارون بلخی، ان کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا بے چین کہ یہ کون شخص ہے، صبح اٹھ کر تلاش کرنے لگے کہ بلخ کے لوگ کہاں، ان کے خیمے کہاں ہیں، چونکہ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو ان کے الگ الگ ہوٹل اور مکان وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ تو اس دوران بھی ہر علاقے کے لوگ الگ الگ رہتے تھے۔ تو امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بلخ کے لوگ کہاں آرام کر رہے ہیں اور ان کے خیمے کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ بلخ کے لوگ ادھر رہتے ہیں۔ تو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، ان میں سے آپ نے پوچھا کہ آپ میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیا کام ہے ان سے، وہ تو بڑے نیک شخص ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو بتایا گیا ہے کہ اس کا حج بھی قبول نہیں ہوا، اور لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بڑے نیک ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ نیک کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ 24واں حج کرنے کے لیے آئے ہیں، 24واں حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور بڑے مالدار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بہت خیرات اور صدقات دیے ہیں، بڑے نیک ہیں، سارے دن کا روزہ رکھتے ہیں، ساری رات وہ نوافل ادا کرتے ہیں، وہ بڑے ہی نیک ہیں۔ بہرحال آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ ان کا خیمہ وہ سامنے ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب محمد بن ہارون بلخی کے خیمے میں پہنچے تو دیکھا کہ محمد بن ہارون بلخی مصلی پر نفل ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں مصروف ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ آپ نے جا کر جب وہ فارغ ہوئے تو سلام کہا، کہنے لگے کہ السلام علیکم، آگے سے جواب آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو محمد بن ہارون بلخی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں محمد بن ہارون بلخی ہوں۔ آگے سے محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا کہ کیا آپ مالک بن دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مالک بن دینار ہی ہوں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا حج بھی قبول نہیں ہوا، لیکن یہ تو میرے نام کو بھی جانتا ہے، یہ تو میرے بارے سب کچھ جانتا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ تو محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے کہ بتائیے کیا کام ہے، کدھر آئے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ نہیں کچھ نہیں، میں ویسے ہی آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ ویسے نہیں آئے، آپ کو ضرور خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا حج بھی قبول نہیں ہوا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو بتا تیرا حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نہ پوچھیں، اگر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میرا حج قبول کیوں نہیں ہوا
تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں تو بتا تو صحیح کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا، کہتا ہے کہ مجھے 24 سال ہو گئے ہیں اس در کے طواف کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف 24 سال ہو گیا میں کر رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر کہہ دیتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، اور اس سال بھی آپ نے کہہ دیا ہے کہ حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 24 سال ہو گئے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ تو بتا یہ ایسا تیرے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شراب کا بڑا عادی تھا، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، روزوں کا مہینہ تھا، میری ماں روٹیاں پکانے کی تیاری کر رہی تھی، تندور کے اندر آگ جلا رہی تھی۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ مجھے روٹی دو، کھانا دو۔ میری ماں نے کہا کہ شرم کرو، خود تو روزہ رکھا نہیں ہے، دوسروں کا تو خیال کرو۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور شراب کے نشے میں دھت تھا، میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں وڈیری تھی، وہ تندور کے اندر گر گئی، مجھے تو پتہ نہیں چلا، نشے میں تھا، میں جا کے کمرے میں سو گیا، گھر والوں نے دروازہ بند کر دیا۔ کہتا ہے کہ بڑی باہر سے شور کی آواز آئی، رونے پیٹنے کی آواز آئی، لیکن جب میرا نشہ اترا تو پتہ چلا کہ ماں فوت ہو گئی ہے۔ محمد بن ہارون بلخی کہتا ہے کہ میری بیوی وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، میں نے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہتے ہیں کہ میری بیوی کہنے لگی کہ جو ماں کا قاتل ہو اس کے پاس کیوں رہنا میں نے؟ اور اسی وقت کہتے ہیں کہ میری بیوی نے طلاق مانگی، کہتی ہے میں نے اب تیرے پاس رہنا نہیں ہے، تو اپنی ماں کا قاتل ہے، وہ ماں جس نے اپنے جسم میں تجھے 9 مہینے رکھا، وہ ماں جس نے اپنے جسم سے خوراک نکال کر تیرے حلق میں اتاری۔ فرمانے لگی کہ تو اس ماں کا گستاخ ہے، اب میں تیرے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ کہتا ہے کہ مجھے اسی وقت ایسا جھٹکا لگا کہ ماں فوت ہو گئی۔ کہنے لگا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، ماں کدھر ہے؟ بتایا گیا کہ تیری ماں کو دفن کر دیا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، منہ کیوں نہیں دکھایا؟ لوگوں نے کہا کہ تیری ماں جاتے ہوئے کہہ گئی تھی کہ میرے بیٹے کو میرا منہ نہ دکھانا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھ کر اسے ایک تھپڑ مارا اور اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا۔ محمد بن ہارون بلخی کا یہ مالک بن دینار فرماتے کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا، اٹھ کر میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا۔ آپ نے فرمایا کہ تو ہے ہی اسی لائق کہ تیری کوئی سنے ہی نہ، تیری دعا نہ قبول ہو اور تیری کوئی مدد نہ کرے۔ فرماتے کہ تو ہے ہی اسی لائق، تم اپنی ماں کا گستاخ ہے۔ محمد بن ہارون بلخی آپ رونا شروع ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار اتنا کہہ کے واپس آ گئے۔ فرماتے کہ اگلی رات کو مجھے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو نے اس کو کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا ہے؟ وہ 24 سال ہو گئے ہیں، اپنی ماں کی گستاخی تو کر بیٹھا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں ہر سال آتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت پر امید ہے۔
تو اس کو کیوں مایوس کر کے آ گیا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی ہے اپنی ماں کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دینا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی ماں کے صدقے ہی اس کو بخشنا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بتایا، فرماتے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کی ماں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گی، عرض کرے گی، فرمائے گی کہ اے باری تعالیٰ اس سے میرا حساب لے کر دے، میرا کیا جرم تھا اس نے مجھے آگ میں جلا کر مار دیا ہے۔ تو اس وقت بیٹے کو پکڑا جائے گا، ماں کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ بتا اے مائی، بتا تو اس کے ساتھ اب ہم کیا کریں؟ وہ محمد بن ہارون بلخی کی ماں کہے گی کہ اس کو اب آگ میں ڈال دو، اس نے مجھے آگ میں جلا کر مارا ہے، اس کو آگ میں ڈال دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو زنجیریں ڈال کر اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، جب تھوڑا سا آگے جائے گا تو وہ پلٹ کے پیچھے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، کہے گا کہ ماں یہ مجھے آگ میں ڈالنے لگے ہیں، یہ مجھے سزا دے گے۔ پھر آگے چلے گا، تھوڑا سا آگے جا کر پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر روئے گا۔ جب دوزخ کے قریب جائے گا تو فرمایا کہ یہ پھر رو کر اپنی ماں سے کہے گا کہ یہ مجھے آگ میں ڈالنے لگے، اب معاف کر دو۔ اس کی ماں اس وقت کہے گی کہ اے باری تعالیٰ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو اپنی ماں کے صدقے، اس کی ماں کے صدقے اس کو معاف کر دے گا۔ تو دوستو، ماں کا گستاخ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو ماں کا گستاخ ہوتا ہے نا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔